مسلمان بھائیوں، اگرچہ مسائل بہت ہیں لیکن سب سے مہم مسئلہ آج ہمارے لیے وحدت اسلامی ہے۔ میں تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے اپنی شیعی تحفظ کو، اپنی شیعی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے طرف اخوت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہاں، وہ بریلوی مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا اہل حدیث اور یا دیوبند جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مربوط ہو یا جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ، ہماری نظر میں یہ نام مہم نہیں ہے، ہماری نظر میں اسلام ہے۔ جو بھی اسلام کی محبت اپنی سینے میں رکھتا ہو، جس کا بھی دل قرآن کے لیے دھڑکتا ہو، جو بھی اپنے دل میں کفر سے، امریکہ روس سے نفرت رکھتا ہو، ہم اخوت اور اتحاد کا ہاتھ ان کے طرف بڑھاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمیں پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کو بھی ہم اسلام کے نام پر تحفظ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت و شرافت کے ساتھ یہاں زندگی کریں، ہمارے استقلال پر بوجھ نہ آئے، تو پھر ہمیں اللہ و قرآن کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ و قرآن وہ طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر میں ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ ہمارا اتحاد سے مقصد شیعہ اپنے تشخص کو برقرار رکھے، سنی اپنے تشخص کو برقرار رکھے، سنی بھائی اپنے مسلک کے مطابق، اپنے فقہ کے مطابق عمل کرتا رہے، شیعہ اپنے فقہ کے مطابق، فقہ اہل بیت کے مطابق، تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک دوسرے کے امور میں مداخلت نہ کرے، ایک دوسرے کو تسلیم کرے، اس کے بعد مشترکہ طور پر دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائے۔ ہم فقہ جعفریہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم نے فقہ جعفریہ کو چھوڑ دیا یعنی ہم شیعہ باقی نہیں رہ گئے، ہم شیعہ رہیں گے اور ہماری بھائی سنی رہیں، لیکن دشمنان اسلام کے مقابلے میں متحد و متفق ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے فقہ جعفریہ سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ہے، ہاں ہم نے ایک قدم آگے ضرور بڑھایا ہے کہ کل ہم صرف فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے تھے، آج اس سے بالا تر ہو کر اسلامی نظام جس میں سنیوں کے لیے اپنے فقہ اور شیعوں کے لیے اپنا فقہ محفوظ رہے۔